اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے خاص لطف و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نلائن پاک کے صدقہ سے آج ہم کتاب غایت الانعام فی بعض زمن الشہور واللیالی والایام، مختلف مہینوں اور دنوں کے فضائل و برکات سے استفادہ کریں گے۔ معزز ناظرین، تمام دن اور مہینے اللہ رب العزت کے تخلیق کرتا ہے۔ کوئی بھی مہینہ، کوئی دن، کوئی خاص لمحہ بھی منحوس یا بدشگونی کا حامل نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کی انواع میں تفاوت رکھا ہے، اسی طرح اس خالق دو جہان نے زمان و مکان کی انواع میں بھی تفاوت رکھا ہے۔ اس نے بعض جگہوں کو بعض دوسری جگہوں پر عبادت اور دعا میں فضیلت دی ہے، جیسے مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام وغیرہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض زمانوں کو بخشش اور عطا کے لیے خاص فرمایا ہے، اور انہی خاص زمانوں میں سے بعض مہینے، راتیں اور دن وہ ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر عمومی مغفرت اور جامع رحمت اور عظیم انعام و اکرام سے تجلی فرماتا ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مداظ اللہ العالی کی یہ تالیف قرآن و حدیث اور اقوال ائمہ سلف صالحین کے ذریعے محرم الحرام، ربیع الاول، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المعظم اور ذی الحج کی حرمت، اوصاف اور فضائل کو واضح کرتی ہے۔ اس کتاب میں مختلف دنوں، راتوں، عشروں اور لمحات کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دنوں میں ایام عید، ایام بیس، ایام تشریق، یوم عرفہ، یوم جمعہ، پیر، جمعہ اور جمعرات کی فضیلت و اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ دنوں کے بعد راتوں کی فضیلت میں شب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب معراج، شب برات، لیلۃ القدر، عیدین کی راتوں اور شب جمعہ کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں لمحات میں تہجد کے اوصاف بھی تحریر کیے گئے ہیں۔ 515 صفحات اور 20 ابواب پر مشتمل یہ کتاب اپنے موضوع پر منفرد اور جامع تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی مبارک ساعتوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ وقت کی تنگی دامہ کے باعث ہم مکمل کتاب کا مطالعہ تو نہیں کر سکتے، مگر شعبان المعظم کی نسبت سے ہم اس کتاب کے چیپٹر 4 اور 5 کا مطالعہ ضرور کریں گے۔ اس چیپٹر کا آغاز حضور شیخ الاسلام مداظ اللہ العالی بہت خوبصورت حدیث مبارکہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا سارا مہینہ روزے سے رہتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن چھوڑ کر شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے علاوہ سال میں کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے، اور آپ شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ اسے امام ابو داؤد اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، سو مجھے پسند ہے کہ میرا عمل حالت روزہ میں بارگاہ عزدی میں پیش کیا جائے۔
آئمہ سلف صالحین کے ارشاد و معمولات پر اگر نگاہ دوڑائیں تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی کہتی ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے روزوں کے لیے ایسے ہی اہتمام کرتے تھے جیسے وہ رمضان کے روزوں کے لیے اہتمام کرتے تھے۔ اسے علامہ ابن الجوزی نے بیان کیا ہے۔ حضرت سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ شعبان قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے علامہ ابن رجب الحنبلی نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت حسن بن سہل فرماتے ہیں کہ شعبان کہتا ہے، اے پروردگار، آپ نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا ہے تو میرے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے تیرے اندر قرآن حکیم کی تلاوت رکھی ہے۔ اسے علامہ ابن الجوزی اور ابن رجب الحنبلی نے بیان فرمایا ہے۔ اب اس کتاب کے چیپٹر 4 فضل اللیلۃ النصف من شعبان، اس کو ہم بیان کریں گے۔ اس چیپٹر کا آغاز شیخ الاسلام مدعی اللہ العالی قرآن حکیم کی آیہ کریمہ نمبر 3 سے 4 سورہ الدخان کی آیہ کریمہ ہے یہ، اور جو یہ سورہ قرآن پاک کی 44 سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اب شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت ہم حدیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر ظہور اجلال فرماتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور چغل خور کے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو تم اس رات میں قیام کیا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنی شان کے مطابق غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور طلوع فجر تک فرماتا رہتا ہے، کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اسے رزق عطا کر دوں؟ کیا کوئی بیماری میں مبتلا نہیں ہے کہ میں اسے شفا دے دوں؟ اسے امام ابن ماجہ، بہقی اور دیلمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی: جمعہ کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات اور عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ اسے امام عبد الرزاق اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں میں عبادت کے لیے فارغ کر لیتا ہے: عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں رات اور رجب کی پہلی رات۔ اسے علامہ ابن الجوزی نے بیان کیا ہے۔ اب سوال یہ کہ شعبان کی 15ویں رات کو کیا دعا کی جائے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک طویل روایت میں بیان کر فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس رات مشرک، کینہ پرور، قطع رحمی کرنے والا، تکبر سے کپڑا لٹکانے والا، والدین سے قطع تعلقی کرنے والا اور عادی شراب نوش کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کروں؟ میں نے عرض کیا، جی بالکل یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔
بعد ازاں رات کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سجدہ میں رہے، یہاں تک کہ مجھے یوں گمان ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہو گیا ہے۔ میں اٹھی تاکہ آپ کو چھو کر دیکھوں۔ میں نے اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کے تلووں پر اپنا ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت فرمائی۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہو گئی۔ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں ایک دعا فرما رہے تھے کہ اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری پکڑ سے تیری مغفرت کی پناہ طلب کرتا ہوں، تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، میں ہر قسم کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیرا چہرہ جلالت والا ہے، میں تیری اس طرح حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود اپنی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے یہ دعا یاد کر لی؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اچھی طرح یاد کر لو اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دو کہ جبریل امین نے مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں اور مجھے یہ حکم پہنچایا ہے کہ میں انہیں اپنے سجدوں میں بار بار پڑھوں۔ سبحان اللہ۔ اب اور ایک حدیث مبارکہ ہم پڑھیں گے کہ کیا اس رات میں زندگی کے خاتمہ کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس میں عمر کا تعین ہوتا ہے، زندہ لوگوں میں سے وفات پا جانے والوں کا شمار کیا جاتا ہے اور حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ان میں نہ کسی کا اضافہ کیا جاتا ہے اور نہ کسی کو خارج کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو عائشہ کہ اس رات میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں آئندہ سال میں اولاد آدم میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی رات میں آئندہ اولاد آدم میں سے وفات پا جانے والے ہر فرد کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے اور اسی رات ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کا رزق زمین میں اتارا جاتا ہے۔ اسے امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا شعبان کی اس رات کوئی خاص نماز وارد ہوئی ہے۔ کسی صحیح یا ضعیف حدیث سے اس رات میں کسی خاص نماز کی ادائیگی ثابت نہیں ہے۔ اس بابت موضوع، جھوٹی اور من گھڑت روایات وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ حافظ العراقی نے المغنی عن حمل الاسفار میں کہا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات نماز والی حدیث باطل ہے۔ امام نووی نے المجموع میں کہا ہے کہ رجب کی پہلی جمعہ کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت والی صلاۃ الرغائب اور شعبان کی 15ویں رات 100 رکعت نماز ادا کرنا ہرگز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ان احادیث کو بہت سارے علماء نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے اور پھر ان کی شرح بھی کی ہے۔ تو خلاصہ کلام کے طور پر شیخ الاسلام فرماتے ہیں اور اس پر دلائل دیتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت نصوص سے ثابت ہے، اس لیے اس کا مطلقاً انکار جیسا کہ ابن العربی الموافری نے کیا وہ غلط ہے۔ دوسری بات، اس رات کو شب بیداری کرنا اور اس میں مختلف عبادات کی ادائیگی مستحب ہے۔ تیسری بات، اس رات 100 رکعت نماز، 50 رکعت نماز یا 12 رکعت نماز والی کسی خاص کیفیت اور طریقے سے نماز کو ادا کرنا ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ معین عدد کے بغیر اپنی استطاعت کے مطابق نماز ادا کرے۔ چوتھی بات یہ کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اس رات صدق کے دل اور اخلاص کے ساتھ توبہ و استغفار کرے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بشارت کے مطابق کامیاب ہو سکے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو۔
یقین ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطائیں دفع فرما دے گا اور تمہیں بہشتیوں میں یعنی جنتیوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں۔ جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان اہل ایمان کو جو ان کی ظاہری یا باطنی معیت میں ہیں رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف روشنی دیتا ہوا تیزی سے چل رہا ہوگا۔ وہ عرض کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اب ہم آئمہ سلف صالحین کے ارشاد و معمولات پر اگر نگاہ دوڑائیں تو حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی تو ملک الموت کو ایک صحیفہ سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ جن کے نام اس صحیفے میں درج ہیں تم نے اس سال ان کی روح قبض کرنی ہے۔ ان میں سے کوئی بندہ درخت لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کر رہا ہوتا ہے، کوئی عمارت تعمیر کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کا نام فوت شدگان میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ ملک الموت اس کا منتظر ہوتا ہے کہ جیسے ہی اسے حکم دیا جائے وہ اس کی روح قبض کر لے۔ اسے علامہ ابن رجب الحنبلی نے بیان کیا ہے۔ ابن قردوس بیان کرتے ہیں کہ جس نے شب عیدین اور شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرتے ہوئے زندہ رکھا، اس کا دل اس دن بھی مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اسے علامہ ابن الجوزی، ابن حجر اسقلانی اور ہندی نے بیان کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین عظام کے ہاں یہ کہا جاتا تھا، بے شک 5 راتوں میں دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، جمعہ کی رات کو، عید الاضحیٰ کی رات کو، عید الفطر کی رات کو، ماہ رجب کی پہلی رات کو اور ماہ شعبان کی 15ویں رات کو۔ اسے امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد بن المغیرہ بن اخنس بیان کرتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں ایک سال کے ماہ شعبان سے اگلے سال کے ماہ شعبان تک ہونے والی تمام اموات کو لکھ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے اور اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام زندوں سے نکال کر فوت ہونے والوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ اسے بھی امام بہقی نے روایت کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نصف شعبان کی رات کو اکیلا یا باجماعت نماز پڑھے، جیسا کہ سلف صالحین میں سے بہت سارے گروہ اس کا خوب اہتمام کرتے تھے، تو یہ بہت اعلیٰ کام ہے۔ اسی طرح علامہ ابن رجب الحنبلی بیان کرتے ہیں کہ اہل شام کے تابعین مثلاً حضرت خالد بن معدان، مکحول اور لقمان بن عامر وغیرہ ہم نصف شعبان کی رات بہت تعظیم کرتے تھے اور عبادت میں بہت مجاہدہ کرتے تھے۔ انہی حضرات سے دوسرے لوگوں نے اس رات کی فضیلت اور تعظیم سیکھی ہے۔ علامہ ابن رجب الحنبلی مزید بیان کرتے ہیں کہ خالد بن معدان، لقمان بن عامر اور دیگر تابعین اس رات بہترین لباس زیبتن کرتے، بخور سے خوشبودار ہوتے اور آنکھوں میں سرما لگاتے اور اس رات مسجد میں قیام کیا کرتے تھے۔ امام اسحاق بن راہویہ نے اس عمل میں ان کی موافقت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس رات مساجد میں باجماعت قیام کرنا بدعت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اس کتاب کا ریویو ختم کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کا ہمیں مطالعہ کرنے اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک نیچے دیا گیا ہے PDF ورژن کا، آپ ضرور فوری طور پر مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس کتاب کو خریدنا بھی بے حد ضروری ہے تاکہ آپ کی لائبریری میں ایک بہترین اضافہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔